السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ ایک جگہ جماعت آئی ہوئی تھی۔ اس جماعت کے ساتھیوں سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس جماعت کے جو امیر صاحب تھے وہ کہیں اور کے کارگزاری ساتھیوں سے ہم لوگوں سے شیئر کر رہے تھے، لیکن یہ کارگزاری عجیب و غریب تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جماعت گئی، میں نے سوچا کہ یہ بات آپ لوگوں تک شیئر کر دوں۔ ایک جگہ جماعت گئی، چھوٹی سی بستی تھی، جنگل، چاروں طرف جنگلی جنگل تھا۔ مسجد گاؤں کے کنارے پہ تھی، یعنی کہ گاؤں کے باہر مسجدیں تھیں، چاروں طرف جنگلی جنگل۔ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد امیر صاحب تمام ساتھیوں کو سونے کی دعا، سونے کی سنتیں وغیرہ بتانی شروع کر دی۔ تمام ساتھیوں سے کہا اگر رات کو کسی کو کوئی ضرورت پیش آئے، رات کو کوئی تقاضا کسی کو پیش آئے تو اکیلا وہ باہر نہ جائے بلکہ ایک ساتھی کو ساتھ لے کے جائیں۔ وہ کہتے ہیں امیر صاحب کہ تمام ساتھیوں کو یہ بات بتا کے تمام ساتھی سو گئے مسجد کے اندر۔ رات کو ایک ساتھی مسجد سے باہر جانے لگے پیشاب کے تقاضے کی وجہ سے۔ خیر جیسے وہ مسجد سے باہر نکلے اسے رات کی بات امیر صاحب کی یاد آئی، واپس لوٹے، ایک اور ساتھی کو جگایا کہ آپ میرے ساتھ بیت الخلاء تک چلیں۔ خیر وہ ساتھی جب اٹھا اس نے روشنی کا انتظام بھی کیا۔ دوسرے ساتھی بیٹری لے کے ان کے ساتھ گیا۔ جیسے وہ بیت الخلاء کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جیسے اس گیٹ کے اندر لائٹ پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، دیکھتے کیا ہے کہ بیت الخلاء کے اندر ایک زہریلا سانپ بیٹھا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، امیر صاحب کو جگاتے ہیں، تمام ساتھی جاگتے ہیں، سارے ساتھی مل کر، امیر صاحب بھی ساتھ میں تھے، سارے ساتھی مل کر اس زہریلا سانپ کو بیت الخلاء سے باہر نکالا، الگ نکالا۔ اب اندازہ لگائیں اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، اگر اس کے ذہن میں رات کی امیر صاحب کی بات یاد نہ آتی تو ہو سکتا تھا کہ یہ اندھیرے میں بیت الخلاء کے گیٹ پر پیر رکھتا اور وہ سانپ ان کو کاٹ سکتا تھا، اس کی جان جا سکتی تھی۔ لیکن اس نے اپنے امیر کی باتوں کو ذہن میں رکھا، اس نے دوسرے ساتھی کو جگایا، اور دوسرے ساتھی جس کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ ساتھ میں کوئی روشنی کا کوئی سامان لے کے جائیں، بیٹری وغیرہ لے کے جائیں، جس کی وجہ سے اس کی جان بچی۔ آپ نے اس واقعہ کو سن کر آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ آپ اس واقعہ سے کیا سبق لیتے ہیں؟ کیا آپ بھی جماعت میں جاتے ہیں؟ کیا آپ بھی اللہ کے راستے میں جاتے ہیں؟ اگر جاتے ہیں تو امیر کی باتوں میں خیر ہے، ان کے مشورہ سے چلیں، ان کی باتوں سے الگ ہو کر بالکل نہ چلیں۔ اگر یہ شخص امیر کی باتوں پہ عمل نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی جان جا سکتی تھی، ہو سکتا تھا وہ زہریلا جانور ان کو نقصان پہنچا دیتا۔ تو آپ جب بھی جماعت میں جائیں، جب بھی اللہ کے راستے میں جائیں، جو بھی ساتھیوں کے درمیان مشورہ ہو اس مشورہ پر چلنا خیر ہی خیر ہے۔ آپ بھی اپنے امیر کی تابعداری کریں۔ جماعت میں جس کو بھی امیر بنایا جائے وہ جس طرح کہیں آپ کرتے رہیں، اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اور جب بھی رات کو نکلے آپ کے ہاتھوں میں روشنی کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ کبھی بھی آپ اندھیری رات میں بغیر روشنی کے نہ جائیں، اور ایک سے بہتر دو ساتھی ہیں۔ اس واقعہ کو سن کر آپ سبق لیں، لیکن یہ واقعہ میں نے کہیں بھی کتابوں کے اندر نہیں پڑھا ہے۔ یہ امیر صاحب نے اس واقعہ کو شیئر کیا، میں نے سوچا کہ ہم آپ لوگوں تک اس واقعہ کو شیئر کر دیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اندھیرے میں کبھی بھی نہ جائیں گے، اور آپ جب بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے امیر کی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی میں میرے نبی کی سنت میں فائدہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی سنت میں نفع ہے یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔